السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 21۔ گاف، ہاتھ و چشمی، گھا، اس کے بعد میں ڑا، چھوٹی والی یا، ڑی، گھڑی، نون، میم، میم کے بعد میں الف آ گیا، اس وجہ سے میم کھینچ کر پڑھی جائے گی۔ نما، اس کے بعد میں زا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ساکن ہوتا ہے اکثر۔ نماز، میم، دال، را، مدر، سین، بڑی والی یا، سے، مدرسے، نماز، مدرسے۔ صاد، ح، دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، کس کے ہیں دو نقطے؟ یا کے، تو کیا ہوا؟ صحیح، بڑا اور یہ جو ہے اس کے بعد میں ح ساکن ہو جائے گا، صحیح۔ با، را، سین الف زبر سا، تا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے، کیا ہوا؟ برسات۔ گاف، ہاتھ و چشمی، اس کے بعد میں ڑا، چھوٹی والی یا، گھڑی، با، ڑا، بڑی والی یا، کیا ہوا؟ بڑے، کیونکہ بڑی والی یا کسی حرف کے بعد میں آتی ہے، اگر الف کے بعد میں بڑی والی یا آتی ہے تو اے ہو جاتا ہے، با کے بعد میں آتی ہے تو بے، پا کے بعد میں آتی ہے تو پے، ڑا کے بعد میں بڑی والی یا ہے تو کیا ہوا؟ بڑے، گھڑی، بڑے۔ کاف، الف، اس وجہ سے کاف کھینچ کر پڑھا جائے گا کیونکہ کاف کے بعد میں الف آ گیا تو کیا ہوا؟ کا۔ پھر میم آخر کا حرف ہے تو ساکن ہو جائے گی کیونکہ اکثر لاسٹ کا حرف ساکن ہوتا ہے۔ کام، گھڑی، بڑے، کام۔ کاف، کاف کے بعد میں چھوٹی والی یا آ گئی تو کیا ہوا؟ کی، گھڑی، بڑے، کام کی۔ اب دیکھیں آپ کے ہا جیسا اس کا آکار بنا ہوا ہے اور نیچے تین نقطے لگے ہوئے ہیں، کس کے ہوتے ہیں تین نقطے؟ چا کے، کیونکہ ہا جیسا جو اس کا آکار ہے ان دو نقطے نیچے آ گئے، کس کے ہوتے ہیں دو نقطے؟ یا کے، یا تو چی یا چے۔ جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے جب ہم کو معلوم ہوگا کہ چی ہے یا چے ہے، اس کے بعد میں زا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف جو ہوتا ہے وہ اکثر ساکن ہوتا ہے تو کیا ہوا؟ چیز۔ ہا اور بڑی والی یا تو کیا ہوا؟ ہے، گھڑی بڑے کام کی چیز ہے۔ کاف، سین، چھوٹی والی یا، اب چھوٹی والی یا کس طریقے سے استعمال میں آتی ہے؟ الف کے بعد میں اگر چھوٹی والی یا آتی ہے تو ای ہو جاتا ہے، با کے بعد میں اگر چھوٹی والی آتی ہے تو بی ہو جاتا ہے، سین کے بعد میں چھوٹی والی آئی ہے تو کیا ہوا؟ سی، کسی۔ کاف کے بعد میں الف آ گیا تو اس وجہ سے کاف کھینچ کر پڑھا جائے گا، کا۔ میم ساکن ہو جائے گی کیونکہ لاسٹ کا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے، کسی کام، کاف کے بعد میں واو آ گئی تو کیا ہوا؟ کو، کسی کام کو۔ دال، دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، کس کے ہوتے ہیں دو نقطے نیچے؟ یا کے، اس کے بعد میں را ساکن ہو جائے گا کیونکہ لاسٹ کا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے تو کیا ہوا؟ دیر، کسی کام کو دیر۔ اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہے، کس کا ایک نقطہ؟ یہ نون کا، اس کے بعد میں پیش جیسا بنا ہوا ہے نیچے حرف کے تو کیا معلوم ہوا ہم کو اس سے کہ ہا ہے، کیونکہ اگر نیچے حرف کے نیچے اگر پیش جیسا بنا ہوا آتا ہے تو وہ ہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں دو نقطے لگے ہوئے ہیں، کس کے دو نقطے ہوتے ہیں نیچے؟ یا کے، اور نون غنہ ساکن ہو جائے گا تو کیا ہوا؟ یہ پورا نہیں، گھڑی بڑے کام کی چیز ہے، کسی کام کو دیر نہیں۔ اب دیکھیں آپ کے حرف کے نیچے جو ہے پیش جیسا بنا ہوا ہے، معلوم یہ ہوا ہم کو اس سے کہ یہ ہا ہے، ہا کے بعد میں واو آ گئی تو کیا ہوا؟ ہو یا ہو۔ اب جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے جب معلوم ہوگا کہ یہاں پر ہو پڑھنا ہے یا ہو پڑھنا ہے۔ اگر کسی بھی حرف کے بعد میں واو آتی ہے تو اس کے دو ساؤنڈ ہوتے ہیں، دو آوازیں نکلتی ہیں، ایک تو او یا او، وہ حرف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ با ہے تو بو یا بو ہوگا، تا ہے تو یا تو۔ اب یہاں پر جو ہے ہا کے بعد میں واو ہے تو ہو یا ہو۔ اب جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے جب معلوم ہوگا، تا کے بعد میں چھوٹی والی آ گئی تو کیا ہوا؟ تی، تو ہوتی، یہ ٹھیک ہے، ہوتی تو نہیں پڑھیں گے نا، ہوتی غلط ہو جائے گا، نہیں ہوتی۔ نون، میم کے بعد میں الف آ گئی، میم کے بعد میں جو الف ہے اس وجہ سے میم کھینچ کر پڑھا جائے گا، کیا ہوا؟ نما، زا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف اس وجہ سے۔ نماز، کاف کے بعد میں الف آ گیا تو کاف کھینچ کر پڑھا جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کا، نماز کا۔ صاد، ہا، دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، کس کے ہیں دو نقطے؟ یا کے، اس کے بعد میں پھر ہا ساکن ہو جائے گا، کیا ہوا؟ صحیح، نماز کا صحیح۔ واو، قاف، اس کے بعد میں تا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے تو کیا ہوا؟ وقت، نماز کا صحیح وقت۔ میم، عین، لام، واو تو کیا ہوا؟ معلو یا معلو۔ پورے کو پڑھیں گے جب معلوم ہوگا ہم کو کیا پڑھنا ہے، میم ساکن ہو جائے گی تو کیا ہوا؟ یہ معلوم، کیونکہ پتہ ہے ہم کو کہ معلوم ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا۔
ہا کے بعد میں واو آ گئی تو کیا ہوا ہو جیم، اور اس کے بعد میں الف، اس وجہ سے جیم کھینچ کر پڑھا جائے گا کیونکہ الف آ گیا جیم کے بعد میں، ہو جا، تا کے بعد میں الف آ گیا تو کیا ہوا تا کھینچ کر پڑھا جائے گا، کیسے تا ہو جاتا۔ اب نیچے جو ہے ہا جیسا، یہ جو ہے نیچے پیش جیسا بنا ہوا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا ہم کو کہ یہ ہا ہے، کیونکہ حرف کے نیچے اگر پیش جیسا آتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ہا ہے، ہا کے بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا ہے، نماز کا صحیح وقت معلوم ہو جاتا ہے۔ الف، اس کے بعد مد، الف کے اوپر مد لگا ہوا ہے، مد جس بھی حرف پہ آتا ہے وہ حرف جو ہے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، الف کے اوپر مد لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے الف کھینچ کر پڑھا جائے گا تو کیا ہوا آ، جیم جو ہے ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے اس وجہ سے آج، کاف، اس کے بعد میں لام ساکن ہو جائے گا، کیوں کیونکہ آخر کا حرف ہے تو کیا ہوا آج کل، با، را، کیا ہوا بر، سین الف زبر سا، تا ساکن ہو جائے گا کیونکہ لاسٹ کا حرف ہے یہ، برسات، کاف الف کا، میم واو مو، سین اور میم، میم ساکن ہو جائے گی کیونکہ آخر میں آئی ہے اس وجہ سے، کیا ہوا موسم، اس کے بعد میں نیچے جو ہے پیش جیسا بنا ہوا ہے اور بڑی والی یا ہے تو کیا معلوم ہوا ہم کو اس سے کہ یہ تو ہا ہے، ہا کے بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا ہے، برسات کا موسم ہے۔ با کے بعد میں الف آ گیا تو با جو ہے کھینچ کر پڑھا جائے گا، دال اور لام، کیا ہوا بادل۔ اب دیکھیں آپ کی گاف ہے، گاف کے بعد میں ہاتھ چشمی گاف میں جڑی ہوئی ہے تو اس سے معلوم کیا ہوا ہم کو کہ یہ گھا ہے، گھا کے بعد میں نیچے زیر لگا ہوا ہے تو کیا ہوا گھا زیر گھی، را، اس کے بعد میں الف ہے تو اس وجہ سے را کھینچ کر پڑھا جائے گا کیونکہ را کے بعد میں الف آ گیا ہے تو کیا ہوا را، گھرا۔ اب دیکھیں آپ کے نیچے جو ہے پیسٹ جیسا بنا ہوا ہے، اس سے معلوم یہ ہوا ہم کو اس سے کہ یہ ہا ہے، ہا کے بعد میں واو آ گئی، واو کے بعد میں الف آ گیا تو کیا ہوا ہوا، بادل گھرا ہوا، ہا بڑی والی یا، کیا ہوا ہے، بادل گھرا ہوا ہے، کاف حمزہ چھوٹی والی یا، اب حمزہ کے بعد میں چھوٹی والی آ گئی تو کیا ہوا ای، کئی، دالون زیر دن، کئی دن، سین، سین کے بعد میں بڑی والی یا ہے تو کیا ہوا سے، کیونکہ بڑی والی یا اس طریقے سے استعمال میں آتی ہے، اگر الف کے بعد میں بڑی والی یا آتی ہے تو اے ہو جاتا ہے، با کے بعد میں آتی ہے تو بے، پا کے بعد میں آتی ہے تو پے، یہاں پر جو ہے یہ سین کے بعد میں بڑی والی یا یہ تو کیا ہوا سے، کئی دن سے، سین واو تو کیا ہوا سو یا سو، اب جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے جب معلوم ہوگا کہ یہاں پر سو پڑھنا ہے یا سو پڑھنا ہے، را، اس کے بعد میں جیم ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے اس وجہ سے تو کیا ہوا سورج، کئی دن سے سورج، نون، ہا، اور دو نقطے کس کے ہوتے ہیں نیچے یا کے، نون غنہ جو ہے ساکن ہو جائے گا، کیوں کیونکہ آخر کا حرف ہے اس وجہ سے، نہیں، کئی دن سے سورج نہیں، نون زیر، نون کے نیچے زیر لگا ہوا ہے اس کے بعد میں کاف ہے تو کاف ساکن ہو جائے گا، نون کاف زیر نک، اور لام کے بعد میں الف ہے تو لام کھینچ کر پڑا جائے گا اس وجہ سے، نکلا، کئی دن سے سورج نہیں نکلا، واو، قاف اور تا، اب تا ساکن ہو جائے گا کیونکہ تا اس لیے ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے، آخر کا حرف اکثر جو ہے ساکن ہوتا ہے، کیا ہوا وقت، کاف، کاف کے بعد میں الف آ گیا تو کاف کھینچ کر پڑھا جائے گا، کیا ہوا کا، وقت کا، تین نقطے کون سے حرف کے نیچے ہوتے ہیں، ایک تو پا کے اور ایک چا کے، اب چا کے نیچے جب ہا جیسا آکار بنا ہوا ہوتا ہے، اب یہاں پر ہا جیسا آکار تو ہے نہیں تو کیا معلوم ہوا ہم کو کہ پا کے ہیں یہ تین نقطے، تو پا، تا الف، کیا ہوا تا، کیونکہ تا کے بعد میں الف آ گیا اس وجہ سے تا کھینچ کر پڑھا جائے گا، وقت کا پتہ، نون، ہا، دو نقطے نیچے کس کے یا کے، نون اور ساکن نہیں، وقت کا پتہ نہیں، اب دیکھیں آپ کے یہاں پر جو ہے ہا جیسا آکار بنا ہوا ہے نیچے تین نقطے ہیں کس کے ہیں یہ چا کے، لام ساکن ہو جائے گا، کیا ہوا چل، تا الف، تا کھینچ کر پڑھا جائے گا کیونکہ تا کے بعد میں الف آ گیا، کیا ہوا چلتا، وقت کا پتہ نہیں چلتا، با، اب دیکھیں آپ کے ہا جیسا آکار ہے تین نقطے نیچے ہیں تو کیا ہوا یہ چا، چا کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے تو معلوم یہ ہوا ہم کو اس سے کہ چا جو ہے دو مرتبہ پڑھا جائے گا کیونکہ جس بھی حرف کے اوپر تشدید لگی ہوئی آتی ہے وہ حرف جو ہے دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو کیا ہوا بچ، چا کے بعد میں پھر واو آ گئی تو کیا ہوا چو، نون ساکن بچوں، نون بڑی والی یا، کیا ہوا نے، بچوں نے، گاف، ہا، اب گاف کے بعد میں ہاتھ و چشمی جوائنٹ ہے تو کیا ہوا گھا، اس کے بعد میں لمبا سا بنا ہوا ہے اس کے پر تو ہے تو کیا ہوا ڑا،
چھوٹی والی یا کیا ہوا ڑی گھڑی بچوں نے گھڑی دال دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں کس کے ہوتے ہیں دو نقطے نیچے یا کے کاف کے بعد میں ہاتھ و چشمی جوائنٹ ہے کاف میں تو کیا ہوا کھا کھا کے بعد میں چھوٹی والی یا آ گئی تو کیا ہوا کھی دیکھی بچوں نے گھڑی دیکھی کاف کے بعد میں جو ہے وہ کاف کے بعد میں ہاتھ و چشمی کاف میں جوائنٹ ہے تو کیا ہوا کھا اس کے بعد میں الف ہے تو کھا لی زبر کھا نون کے بعد میں الف آ گیا تو نہ کھانا پھر کھا کے بعد میں الف کیا ہوا کھا کھانا کھا یا الف یا کھانا کھایا کسی بھی حرف کے بعد میں اگر الف آتا ہے تو وہ حرف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اس بات کا آپ ہمیشہ خیال رکھیں کھانا کھایا میم دال را زبر در مدر سین کے بعد میں بڑی والی یا ہے تو کیا ہوا سے مدر سے چا اس کے بعد میں لام بڑی والی یا کیا ہوا چلے مدرسے چلے گاف حمزہ کے بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا اے مدرسے چلے گئے بچوں نے گھڑی دیکھی کھانا کھایا مدرسے چلے گئے چلیے اب اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں رما میں سبق نمبر 21 گھڑی نماز مدرسے صحیح برسات گھڑی بڑے کام کی چیز ہے کسی کام کو دیر نہیں ہوتی نماز کا صحیح وقت معلوم ہو جاتا ہے آج کل برسات کا موسم ہے بادل گھرا ہوا ہے کئی دن سے سورج نہیں نکلا وقت کا پتہ نہیں چلتا بچوں نے گھڑی دیکھی کھانا کھایا مدرسے چلے گئے آج کا سبق ہمارا یہیں پورا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کا جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا حافظ